ہونے کے بعد آپ کے سامنے سورہ نحل شریف کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، احسان اور نیکیاں کرنے کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے درمیان بخشش اور عطا کرنے کا حکم دیتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ منع فرماتا ہے بے حیائیوں سے، برائیوں سے، فحشاء، منکر اور سرکشی، عدوان اور ظلم سے اللہ تمہیں منع فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ ذرا غور فرمائیں، 3 چیزوں کا حکم دیا گیا اور 3 چیزوں سے روکا گیا۔ یہ آیت کریمہ اتنی جامع ہے، اتنی جامع ہے کہ قوم مسلم کا بچہ اس آیت کریمہ کو ہفتے میں جمعہ کے دن خطیب کے خطبے سے، منبر سے، مسجد کے منبر سے قوم مسلم کا بچہ، بوڑھا، جوان، ہر فرد اس آیت کریمہ کو سنتا ہے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا۔ حضرات، اس آیت کریمہ کی صرف ایک عنوان کو یعنی عدل کو آج میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے عدل کرنے کا حکم دیا، انصاف کرنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک کی آیات طیبات آپ پڑھتے جائیں، مطالعہ کرتے جائیں، کہیں فرمایا جا رہا ہے اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، انصاف کا ترازو عدل و انصاف کے ساتھ قائم رکھو، میزان یعنی ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ حضرات، علماء کی محفل ہے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا، مسلمانوں کو اقتدار کی کرسی مل چکی تھی، اقتدار پر وہ قابض ہو چکے تھے، مکہ میں غلبہ ان کو حاصل ہو چکا تھا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے عدل کرو، انصاف کرو۔ جن لوگوں نے تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، جنہوں نے تمہارے گھروں کو جلایا ہے، جنہوں نے راستہ چلتے ہوئے تمہیں گالیاں دی ہیں، جنہوں نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو ستایا ہے، جنہوں نے چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دیا ہے، جنہوں نے سینے پر پتھر رکھ کر کے ظلم و عدوان کی انتہا کر دی تھی، وہ لوگ آج تمہارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے۔ وہ لوگ آج تمہارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے۔ تمہیں غلبہ حاصل ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھنا انہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا تھا، تمہیں ستایا تھا، مکہ چھوڑنا پڑا تمہیں، لیکن اے مسلمانوں تمہیں عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، اور عدل و انصاف کے ساتھ تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ عدل و انصاف کا دامن تمہیں ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ جنہوں نے تمہیں ستایا تھا تمہیں ان کو سینے سے لگانا ہے،
جنہوں نے تمہیں مارا تھا ان کے راستے میں تمہیں پھول بچھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت کریمہ کو دیکھیے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ ایک آیت کریمہ اور اترتی ہے، محبوب جب آپ فیصلہ کرو تو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، قرآن پاک آپ پڑھتے جائیں، جگہ جگہ پر عدل و انصاف کا معاملہ آپ کو نظر آئے گا۔ آیات طیبات آپ کے سامنے بالکل واضح طور پر عدل کا پیغام دے رہی ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن عدل کا تقاضا کر رہا ہے، کیونکہ جس معاشرے میں عدل و انصاف کے سوتے سوکھ جایا کرتے ہیں وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف کا خون ہوتا ہے وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اور جس معاشرے میں عدل و انصاف کا ترازو اوپر رہا کرتا ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ قائم کیا جاتا ہے تو معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے، کمیونٹی بھی ترقی کرتی ہے، وہ ملک بھی ترقی کرتا ہے، وہ اسٹیٹ بھی ترقی کرتا ہے۔ اسلام کا نظام عدل میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام سے پہلے ظلم و بربریت کا ایسا ماحول پایا جا رہا تھا کہ غریبوں کو ستایا جاتا تھا، بیواؤں پر ظلم کیا جاتا تھا، بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا، غریبوں کو ان کی غربت کی بنیاد پر مارا جاتا تھا، کئی مہینے ان سے کام لیے جاتے تھے مگر ان کی مزدوری نہیں دی جایا کرتی تھی۔ اسلام آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ مزاج دیا، اے لوگوں عدل و انصاف کے ساتھ اپنی زندگی گزارا کرو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف کیا کرو۔ ظلم و عدوان کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی میرے آقا نے اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا کر کے اسلام کے نظام عدل کو دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا تھا کہ رب کی بارگاہ